دنیا کا وہ اکیلا انسان تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری۔ جی ہاں، سکندر اعظم، جنہیں الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی وجہ شہرت یہ بنی کہ انہوں نے بہت کم عمری میں تقریباً پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فاتح عالم کا لقب دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو لکھنے پڑھنے اور گھوڑا سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ کے چلتے فلپ، جو کہ مقدونیہ کا حکمران تھا، اپنے چہیتے بیٹے سکندر کے لیے دنیا کے سب سے عقل مند فلسفر ارسطو کو سکندر کی تعلیم کے لیے چنا۔ ارسطو نے سکندر کو مورل، ریلیجن، لاجک اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفی کی تعلیم دی۔ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سکندر اعظم نے عملی دنیا میں قدم رکھا، لیکن جب اس کے والد نے ایک نوجوان خوبصورت حسینہ کلیوپیٹرا سے شادی کی تو اس کا ستارہ زوال میں آ گیا، اور سکندر اعظم کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ اب مقدونیہ کا بادشاہ وہ نہیں بلکہ کلیوپیٹرا کا بیٹا کیرنس بنے گا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہوشیار عورت بھی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے انان حکومت کے لیے سکندر اعظم کو چنا گیا، اور اس کے بعد فتوحات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں فارس، شام، مصر، عراق، اربیلیا، ہمدان، ایتھن، سمرقند، آذربائیجان، روم اور مشرق کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک کو فتح کرتا ہوا سکندر اعظم بالآخر ہندوستان کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ راجہ پورس کے خلاف دریائے جہلم کے کنارے پر لڑی جانے والی اس جنگ میں راجہ پورس کو سکندر اعظم نے آگ لگانے والے تیروں سے اس طرح گھائل کیا کہ پورس کے اپنے ہاتھیوں نے آگ سے ڈر کر اپنی ہی فوج کو کچل دیا۔ اس جنگ میں راجہ پورس کو شکست ہوئی، اور جب اسے بابا زنجیر سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورس کا یہ جواب کہ وہی سلوک جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر اعظم راجہ پورس کے اس دلیرانہ جواب سے اس قدر متاثر ہوا کہ نہ صرف اسے شاہی لباس پہنایا بلکہ بوقت رخصت